صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مسائل ہمارے مفسدات نماز کے چل رہے ہیں، کچھ مسائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دو مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں مسائل کچھ بحث اس کے اندر زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے صرف دو مسائل کا ذکر کروں گا۔ پہلا مسئلہ، صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب شخص کو فوت شدہ نماز یاد آ جائے تو وقت کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ پہلی چیز اس میں یہ سمجھنا ہے صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں۔ تو فقہ کی اصطلاح میں صاحب ترتیب وہ آدمی ہے جو بالغ ہونے کے بعد سے ایک نماز بھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو، اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے اللہ والے ہیں جن کی زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، تو یہ صاحب ترتیب ہونا یہ بہت ہی اونچی چیز ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی میں بھی جو ہے صاحب ترتیب بنوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جو ہے بات آئے گی، لیکن یہاں جو ہے صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں پہلے وہ اس کو سمجھیں۔ صاحب ترتیب وہ ہے بالغ ہونے کے بعد سے، یعنی کہ نماز جب سے اس کے اوپر فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ایک نماز بھی اس کے ذمہ قضا نہ ہو، اس آدمی کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو اور اس نے کیا کیا، وقت میں گنجائش ہے تو اس پہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، وقتیہ نماز، یعنی کہ ظہر کی نماز مثال کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے، وقت ابھی باقی ہے ظہر کا، تو اس درمیان میں اس کو ایک نماز اس کے ذمہ قضا ہوئی تھی، وہ یاد آ گئی۔ صاحب ترتیب تھا، ایک نماز بھی اس کے ذمہ قضا نہیں تھی، لیکن ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے، ظہر ہی نہیں کوئی بھی نماز ہو، میں مثال کے اعتبار سے ظہر بتا رہا ہوں، تو نماز پڑھتے ہوئے اس کو فوت شدہ جو نماز پیچھے زندگی میں ایک نماز اس کے ذمہ قضا تھی وہ یاد آ گئی، تو یاد آتے ہی یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ جو پڑھ رہا ہے ابھی یہ نماز خود بخود فاسد ہو جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، پہلے قضا نماز پوری کر لے اور اس کے بعد وقتیہ نماز ادا کرے۔ اگر وقت میں گنجائش نہ ہو اور یہ امکان ہو کہ بھئی اگر وقتیہ نماز کو چھوڑ کر پہلے کی نماز قضا کریں گے تو وقتیہ نماز جو اب اس وقت جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز قضا ہو جائے گی، اگر یہ امکان ہو تو پھر اس وقت اس نماز کو چھوڑ کر، قضا نماز کو چھوڑ کر پہلے وقتیہ نماز ادا کرے، اس کے بعد قضا۔ لیکن وقت میں گنجائش ہو، اگر آدمی اس نماز کو توڑ کر قضا نماز پڑھ کے پھر وقتیہ نماز پڑھنا چاہے تو آرام سے پڑھ سکتا ہو، اگر اتنا وقت میں گنجائش ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوت شدہ نماز یاد آنے پر یہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، پہلے وہ فوت شدہ نماز ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد اب کی نماز پورا کرنا پڑے گا، یہ جو ہے ضروری ہے۔
اب یہاں جو ہے اس میں اور ایک دوسرا پہلو ہے اس مسئلے میں، یہ ہے کہ فوت شدہ نماز آدمی کو پہلے پڑھنا چاہیے اور وقتیہ نماز بعد میں پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ذمے جو قضا تھی نماز، وہ نماز کو پورا کرنے کے لیے، فوت شدہ نماز پورا کرنے کے لیے 5 نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے تک ہے۔ 5 نمازوں کا وقت گزر گیا تو اس کے درمیان میں جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں پوری نمازیں صحیح ہو جائیں گی۔ نہیں، اگر اس کو یاد آ گیا، یاد آنے کے بعد 2 نمازیں ایسے ہی جو ہے پڑھ لیا، پہلے جو ہے قضا نماز مکمل نہیں کیا، 3 نمازیں پڑھ لیا، 4 نمازیں پڑھ لیا، اب اس کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہے تو جتنی نمازیں پیچھے پڑھا ہے وہ نمازیں 4 وقت کی، 2 وقت کی، 3 وقت کی وہ نفل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وقتیہ وہ قضا نماز جو ہے پہلے جو ذمے اس کے تھی وہ نماز پڑھ کے آج کی نمازیں پھر جو ہے دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ اگر وہ نماز فوت شدہ نماز یاد آ گئی، یاد آنے کے بعد 5 نمازوں کا وقت گزر گیا تو اس کی پوری نمازیں صحیح ہو جائیں گی، اب یہ آدمی صاحب ترتیب نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ہے ضروری ہے، اس مسئلے کو جو ہے بہت ہی دھیان سے، بہت ہی جو ہے حاضر ہو کر، اپنے ذہن دل دماغ کو حاضر رکھ کر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے کچھ پیچیدہ مسئلہ ہے، 1 2 بار 3 بار سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ، نماز پڑھ رہا تھا، وقت کی نماز پڑھتے پڑھتے وقت نکل گیا۔ مثال کے اعتبار سے صبح کی نماز پڑھ رہا تھا یا پھر جو ہے عیدین کی نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ نمازیں پڑھتے پڑھتے وقت نکل گیا۔ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، مغرب وقت آ گیا۔ عیدین کی نماز پڑھ رہا تھا، زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ جو ہے وقت، نماز کا وقت جو ہے، اس وقت کی نماز پڑھتے ہوئے وقت نکل گیا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کو پھر جو ہے توڑ کر نماز کو، وقت چونکہ نکل چکا ہے، اب دوسرے نماز کا جب وقت آئے تو اس وقت میں قضا کر لے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کے بارے میں یہاں جو ہے فقہاء کرام فرما رہے ہیں، البتہ اگر عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو گیا تو نماز عصر ادا سمجھی جائے گی۔ صرف عصر کے نماز کے لیے یہ جو ہے گنجائش دی گئی ہے۔ اس میں یہ مطلب نہیں کہ بھئی سورج ڈوب جانے کے بعد اگر آدمی آ کے عصر کی نماز کی نیت باندھ لے تو بھی نماز ہو جائے گی، ایسی بات نہیں۔ پہلے سے نماز چل رہی تھی، اس کی 2 رکعت ہو گئی، 1 رکعت ہو گئی، 3 رکعت ہو گئی، یا پھر جو ہے چوتھی رکعت کا بھی کچھ حصہ ہو گیا، یا پہلی رکعت ہی شروع ہوئی تھی، تو اتنے میں جو ہے وقت نکل گیا، تو سورج چھپنے کے بعد بھی اس نماز کو ہم کیا سمجھیں گے؟ ادا ہی سمجھیں گے، اور اس نماز کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی یہ نماز فاسد ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، لیکن پڑھنے کے لیے نیت باندھ لیا، باندھنے کے بعد نماز مکمل نہیں ہوئی کہ وقت نکل گیا، دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، یا پھر جو ہے صبح کے بعد جو ہے مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو یہ نمازیں ہماری فاسد ہو جائیں گی، اور دوسری نماز کا جب وقت آئے تو اس وقت میں ان نمازوں کو لوٹانا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے ضروری ہے۔ تو یہ آج کے 2 مسائل ہیں، آگے بھی انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ان مسائل کے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو
ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔